ہم لوگوں نے قرآن کے نازل ہونے کے 2 اسباب کے اوپر تو بات کر ہی لی ہے۔ اب ہمارے پاس ہمارا تیسرا موضوع ہے دلوں کی صفائی اور اخلاقی تربیت۔ اس کے متعلق ہمارے پاس جو آیت قرآنی ہے وہ قرآن پاک میں سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 2 ہے۔ تو آئیے پہلے ہم لوگ وہ آیت مبارکہ سنتے ہیں، پھر اس کی تفسیر سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ ترجمہ: وہ انہیں اللہ کی آیات سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ اب آئیے ہم لوگ اس کی تفسیر پر غور کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن انسان کے دل کو پاک کرتا ہے، غرور، حسد، لالچ اور دیگر روحانی بیماریوں کا علاج کرتا ہے۔ قرآن انسان کے ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کو بھی سنوارتا ہے تاکہ نیتیں پاک اور دل روشن ہو جائیں۔ یہ کتاب ہمیں سچائی، صبر اور محبت کا درس دیتی ہے۔ ماشاء اللہ! یعنی ایک ہی کتاب سے ہم لوگوں کو اپنی زندگی کے تمام رہنما اصول مل جاتے ہیں۔ یہ کتاب زندگی کے ہر مرحلے میں ہماری کسی نہ کسی طرح مدد کرتی ہی رہتی ہے۔ دین پر ثابت قدم رہنے سے پہلے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہمارے دل صاف ہوں، ہماری تربیت اچھی ہوئی ہو، ہماری تربیت قرآن اور اسلام کے رہنما اصول کے مطابق ہوئی ہو۔ تو قرآن پاک نے ہم لوگوں کو یہاں اس معاملے میں بھی اکیلا نہیں چھوڑا، یعنی ہمیں قرآن پاک میں دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کا حکم تو دیا ہی گیا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ ہم لوگوں کو اس ثابت قدم رہنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ ثابت قدم رہنے کے لیے دلوں کی صفائی ضروری ہے، تو وہ بھی ہم لوگوں کو قرآن پاک نے خود ہی بتا دی ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے دل صاف کیسے کرنے ہیں۔ تو اب آپ لوگ خود بتائیں، اتنی پیاری اور روشن کتاب ہے، تو اس کتاب کو نہ پڑھ کے ہم اس کی برکتوں سے محروم کیوں رہ رہے ہیں اب تک؟ ہمیں تو چاہیے کہ ہم اس کتاب کو دن رات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت پڑھتے ہی رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دلوں کی صفائی اور اپنی اخلاقی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن پاک کے ذریعے سے ہی، آمین۔ اب آئیے ہم لوگ اپنے چوتھے سبب، فورتھ ریزن پر غور کرتے ہیں، جو کہ ہے انصاف قائم کرنا۔ اب دین اسلام میں اور قرآن پاک میں ہم لوگوں کو جگہ جگہ پر انصاف قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم اگر اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر غور کرتے ہیں تو وہاں سے بھی ہم لوگوں کو انصاف قائم کرنے کا جگہ جگہ حکم دیا جاتا ہے۔ تو آئیے ہم لوگ اسی متعلق پڑھتے ہیں قرآن پاک کی روشنی میں۔ اس متعلق ہمارے پاس